اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی گرمی اتنا بڑھائے گا کہ کوئی سر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس وقت بھی 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں سے ایک قسم کا وہ انسان ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا تھا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے صحابہ اور اسلاف رات میں نکلتے تھے نیند کو قربان کر کے، پوچھو کیوں؟ ہاتھ میں کچھ چیز لے کر نکلتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے تم رات میں کیوں نکل رہے ہو اور یہ کیا ہے؟ کہتے تھے کہ ہم رات میں اس لیے نکل رہے ہیں رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر کسی مجبور کی جھولی ہم بھر دے اور اس عمل کا علم صرف اللہ کو ہو جائے، ورنہ دن کے اجالے میں جائیں گے تو کئی لوگوں کو اس کا علم ہوگا۔ اللہ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد میں آپ کے سامنے اپنے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے اس ماہ مقدس کی مناسبت سے وہ ہے رمضان المبارک اور انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ویسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کتنی قسم کی ہے؟ 4 قسم کی عبادت ہے۔ ایک ہے قولی عبادت جو انسان زبان سے کرتا ہے، ایک ہے قلبی عبادت جو انسان دل سے شکر کے طور پر کرتا ہے، اور ایک ہے بدنی عبادت جو انسان بدن سے عبادت کرتا ہے، اور چوتھی عبادت ہے مالی عبادت جو انسان اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کر کے عبادت کرتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان چاروں عبادتوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہی ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں عبادتوں کا بدلہ بڑھ چڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اور جہاں تک مالی عبادت کا تعلق ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا بہت بڑا کانٹیکٹ ہے۔ رمضان اور مالی عبادت اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ رمضان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا رشتہ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے رمضان المبارک میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر رمضان المبارک کے مہینے کا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو انسان ایک روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس روزے دار کا ثواب عطا کرتا ہے۔ روزے دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چل رہا ہے، روزے کی عبادت چل رہی ہے، اور اشارتاً اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم مسکین روزے دار کو کھلاؤ۔ یہ ہے رشتہ رمضان اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں اور اللہ کے نبی نے اپنے احادیث میں بتایا ہے اگر کوئی انسان بوڑھا ہے یا لمبا مریض ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزانہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں بھی مالی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے تو اب اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ بیوی سے ملاقات روزے کی رات میں تو کر سکتے ہیں، دن میں بس بوس و کنار کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے جماع جسے کہتے ہیں، میں اشارتاً کہوں گا جسے کہتے ہیں، اگر وہ کر لیا روزے کی حالت میں تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کا کفارہ ادا کرے۔ یہاں تو بڑھ چڑھ کر ہے، یہاں تو بڑھ چڑھ کر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ رمضان ہے،
انسان نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں غلطی ہو گئی ہے، یہاں بھی مسکینوں کو لے کر آئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کہیں نہ کہیں رمضان المبارک کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ اور آگے دیکھیے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے آخر میں اپنے پورے مہینے میں چھوٹی موٹی ہونے والی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صدقۃ الفطر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کہاں چھوڑے اللہ نے اپنے بندوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں؟ جو مسکین ہے، غریب ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر تم 2 روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو افطار کراؤ، اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو، لمبے مریض ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، بہت بوڑھے ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، غلطی سے عورت سے دن میں مل لیے 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور پورے مہینے میں چھوٹی موٹی غلطی، انسان ہے نا، ہوتا ہے، کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، فرشتے تھوڑی ہیں کہ مشین کی طرح چلتے رہیں گے، تو تم صدقۃ الفطر ادا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکین بندوں کا، فقیر بندوں کا، غریب بندوں کا، مجبور بندوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آتے ہی اپنے دل کی سخاوت کو کھول دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے دل والے تھے۔ میں اپنے الفاظ میں اس کا مطلب بتا رہا ہوں، بہت کشادہ دل، بہت سخی، بہت بڑے دل والے، لمبے ہاتھ والے، یعنی بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ یہ غیر رمضان کی بات ہے، لیکن ابن عباس کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، جب رمضان کا مہینہ آتا تو یہ آپ کے دل کی سخاوت اور بڑھ جایا کرتے تھے، اتنا آپ سخاوت میں آگے بڑھتے تھے گویا کہ تیز ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا کے چلنے کی رفتار کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے، اتنا اللہ کے راستے میں رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، مسکینوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ جب اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے تو نبی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ عجیب بات کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ صرف اللہ کے نبی ہی اپنے دل کو نہیں کھولتے ہیں، بلکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ بھی اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی رحمت کو کھول دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے جنت کو سجاؤ، روزے داروں کو کہتا ہے اے روزے داروں میں تم کو بدلہ دوں گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک لیلۃ القدر کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ تم اس میں اگر عبادت کرتے ہو، جاگتے ہو، خوب محنت کرتے ہو تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب میں عطا کرتا۔ کتنا اللہ نے رحمت کو کھول دیا ہے۔ کب کھول رہا ہے؟ اس مہینے کے اندر۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بالکل چھوٹی ہے؟ بتائیے ذرا، کیا اللہ کی رحمت تنگ ہے؟ میں 12 مہینے کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں ابھی آ رہا ہوں میں۔ اللہ کی رحمت برس کے 12 مہینے کشادہ ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے بھی، گنہگار بندوں کے لیے بھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی ابتدا کی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، اسی لیے میرے نیک بندوں پر بھی میری رحمت دنیا میں برستی ہے اور میرے گنہگار بندوں پر بھی رحمت برستی ہے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا اپنے بندوں پر نرمی کرنے والا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ تیری خاص رحمت اور کشادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور کشادہ کر دیتا ہے اللہ تبارک۔ یہ ہے عجیب بات کہ اپنے نبی کو ہی اللہ نے تعلیم نہیں دی ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو لمبے کرو، اللہ نے فرمایا میں بھی اپنی رحمت کو کشادہ کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 1 سے لے کر 30 تک، صبح سے لے کر شام تک، دن سے لے کر رات تک، ہر وقت بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ کیا اللہ کی رحمت کھل رہی ہے رمضان کے مہینے میں؟
تعلیم ہم کو یہ مل رہی ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں اللہ نے انتظام کیا، اپنے نبی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اللہ خود اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے، تو اب اللہ کے بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں خوب انفاق کرنے کی کوشش کرے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ میرے نبی کیسے تھے، ان کی امت کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول بڑے پیار سے میں نے میرے ہاتھوں سے یہ کرتا سیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے پہن لیں۔ کتنا خوش ہوتا ہے ایک انسان کہ کوئی گفٹ صرف منہ بند کر کے نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ بولتا ہے کہ دیکھو میں بڑی محنت سے، چاہ سے، خواہش سے، محبت سے، اتنا ایسا وہ اس طریقے سے میں خاص آپ کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں، تو سامنے والے کا دل خوش ہوتا ہے نا، بھائی یہ میرے طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ خاموشی سے دے دیا، تحفہ ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، لیکن ایسا بول کر دے دے کہ میں خاص، میں فلاں ایسا بہت محنت کیا، بہت دن سے پلان چل رہا تھا، تیاری کر کے میں لا کر دیا ہوں، تو سامنے والے کی خوشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے میرے ہاتھوں سے اس کو نقش کیا ہے، مشین نہیں تھی نا، پیر ہلاؤ دھڑ 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 نقشہ تیار ہوگا۔ ایمبرائڈنگ کا کپڑا پہنتے ہیں نا، بہت مختصر، لیکن ریٹ بھی دیکھو کتنا بڑا ہے، وہاں تو ہاتھ سے سی کر نقشہ کر کے عورت لاتی ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اس کو میں خاص موقع پر پہننے کی کوشش کروں گا۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی یہ جو کرتا پہنے ہیں نا اسے اتار کر مجھے دے دیجئے۔ صحابہ کرام کو غصہ آ گیا، فطری غصہ، وہ کوئی دشمنی کا غصہ نہیں، یہاں یوں ہو جائے تو منہ موٹے ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی دشمنیاں پلنے لگتی ہیں کہ انسان پل رہے دنیا میں کہ دشمنیاں ہی پل رہی ہیں، انسان زیادہ ہیں کہ دشمنیاں زیادہ، پتہ نہیں، تو تھوڑا غصہ آ گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی کو کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ ایک اچھا کرتا ملا ہے، اور تم کو کیا پڑی تھی بے صبر انسان کہ اسے بھی مانگ لیے، تم کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو نہیں کے الفاظ نہیں بولتے ہیں۔ صحابہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی سائل آتا سوال کرتا، اگر ہوتا تو دے دیتے، نہیں ہوتا تو خاموش بیٹھتے، اپنی زبان سے نہیں کے الفاظ نہیں نکالتے۔ ارے کم عقل انسان، تمہیں اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ صحابی بھی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے جسم سے جب یہ کپڑا چپک گیا تو مجھے فوراً میری موت یاد آ گئی، میں زندگی میں پہن کر خوشیاں لٹانے کے لیے نہیں مانگا، میں نے یہ سوچ کر مانگا کہ نبی کے جسم سے جو کپڑا چپک گیا اگر وہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں چپک جائے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے قبر کے عذاب میں میری سختی میں کمی کرے گا۔ نبی ایسے تھے تو صحابی بھی ویسے ہونا چاہیے نا، اللہ کی پناہ۔ یہ ہے نبی کی سخاوت۔ یہ میں رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ جب نبی ایسے تھے غیر رمضان میں سوچئے اللہ کے پیغمبر کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ بھی اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے۔ اب بندوں کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے دوست و احباب میں دیکھو، اکثر لوگ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، کہاں ہے آج کے غریب، کہاں ہے آج مسکین، ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو قرآن میں مسکین غریب کے الفاظ نازل کیا ہے وہ نبی کے آخری دور میں نکالنا تھا، منسوخ کرنا تھا۔ اے نبی آگے چل کر سب مالداری ہونے والے ہیں، اب یہ نکال دو، میں اس کو منسوخ کر رہا ہوں، میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب تک دنیا کا آخری دن باقی ہے مالدار ہے تو غریب بھی ہے۔ اگر ملتے نہیں ہیں تو صرف اس لیے نہیں ملتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے لوگ رشتہ داری میں غریب نہیں تلاش کرتے ہیں، ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں غریب تلاش کرتے ہیں۔ ارے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، بہن ہے تو بھائی کو دیکھو غریب ہے کیا، بھائی ہے تو بہن کو دیکھو، چھوٹی چھوٹی رشتہ داریاں جو قربت والی رشتہ داریاں ہیں اس میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کا، دوسرا یہ کہ رمضان میں تم کر رہے ہو، تیسرا یہ کہ رشتہ دار کو تم دیکھ رہے ہو۔ کوئی معمولی بات ہے اس مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں؟
اب دیکھیے اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے کی ہے۔ سوچئے خرچ کر رہا ہے 5-6 فٹ کا آدمی، اس کی مثال اللہ نے دی ہے ایک دانے سے۔ خرچ کرنے والا اتنا لمبا ہے اور مثال اللہ دیتا ہے ایک دانے سے۔ کیوں؟ جب وہ دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اس سے فصل اگتی ہے، پودا اگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایک ڈالی، وہ ایک پودا اپنے سے 7 ڈالیاں کو نکالتا ہے اور ہر ڈالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک دانہ بویا گیا اور جب وہ زمین کے اوپر آیا تو 700 دانے لے کر آیا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر خرچ کرنے والے کے اخلاص کو میں نے اور پسند کیا تو یہ 700 کیا ہے؟ میرا خزانہ اتنا مختصر تھوڑی ہے، میں 7,000 70,000 7 لاکھ 70 لاکھ، میں حساب نہیں سکھا رہا ہوں، سمجھ جائیے آپ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے کشادگی کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کہ تم اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر کو دیکھو، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور عطا کرے گا۔ کیوں؟ ہم اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں رشتہ داروں کو 2-4-5 ہزار اگر ہم دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی؟ ارے یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان ایسا ڈالتا ہے دل کے اندر کہ اگر تم خرچ کرو گے مال میں کمی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے شیطان کی بات نہ مانو کیونکہ وہ وعدہ خلافی ہے، میری بات مانو کیونکہ میں اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ اس کی ایک مثال اگر میں آپ کو دوں تو حضرت عثمان غنی کی دے سکتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ تو ان کا اللہ نے انکم بڑھا دیا تھا۔ کیوں ایسا؟ وہ کون سے پروفیسر گزرے تھے، وہ کون سے کالج اور یونیورسٹی میں بزنس پڑھے تھے۔ ارے آج ہمارے بچے آدھی زندگیاں ختم کر دیتے، کون سا کورس پڑھ رہے؟ بزنس کا کورس۔ کیوں ایسا؟ آج وہ بہت ڈیولپ ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے کہ ان کا مال دن دن بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ارے مدینہ میں ان کے تجارت کے مال کے جو جانور تھے ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ایسے بڑے پروفیسر نہیں تھے، توکل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے مال و دولت میں برکت عطا کی تھی۔ اور جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کا کتنا احترام کیا ہے۔ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ دنیا قدر نہیں کرتی اور اللہ قدر کرتا ہے، اور جب اللہ قدر کرنے پر آئے نا ایسا قدر کرتا ہے کہ بندہ 1-2-3 پائی خرچ کرتے کرتے شرم محسوس کرے کہ اللہ میں یہ 2-3 پائی دے رہا ہوں اور تو اتنا بڑا قدردان ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ابھی کون سی بات پیش ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اے میرے بندو تیار ہو جاؤ، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ ضرورت ہے اللہ کو؟ کون قرض مانگتا ہے بولیے ذرا؟ اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کی قدر کر رہا ہے، کہتا ہے اے میرے بندو تم جو مجھے دے رہے ہو نا یہ خالی نہیں جائے گا، تم مجھے قرض دے رہے ہو، حق سے میں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج قرض لینے والے لیتے ہیں، لینے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں حق سے تمہارا قرض ادا کروں گا۔ اور اللہ نے فرمایا قرض کے لین دین میں بندو جتنا تم دے رہے ہو قرض اتنا ہی واپس لو، لیکن میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تم جتنا قرض دے رہے ہو اس سے بڑا چڑھا کر دیتا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ نے بندوں کو منع فرمایا بڑا چڑھا کر لین دین کے قرض کو، لیکن اپنی شان کے لیے کہا میرے پاس بہت ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس بہت ہے، خزانہ اتنا زیادہ ہے، ساری کائنات مل کر اگر ایک ساتھ مانگے اپنی منشا کے مطابق اور میں دے بھی دوں تو میرے خزانے میں رتی برابر کمی نہیں ہوتی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تیار ہو جاؤ، ہے کوئی انسان اللہ کا بندہ
جو مجھے قرض حسنات دے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں قرض حسنات دو، اور قرض حسنات کون مانگتا ہے؟ ضرورت مند مانگتا ہے، تعریف کر کے مانگتا ہے، جھک کر مانگتا ہے، ادب سے مانگتا ہے، سلام کر کے مانگتا ہے کہ بھائی دے دو نا۔ اور اللہ اپنی شان کے باوجود اپنے بندے کے عمل کی قدر کرتے ہوئے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اور آج اگر کوئی ایسا بھی ہے بندہ کہ 10 روپے دیتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہے، تو اللہ کی قدردانی کی بھی قدر نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، خاص رمضان کے مہینے میں بہت خرچ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ انفاق فی سبیل اللہ میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ ویسے زکوٰۃ کے متعلق آپ یوٹیوب کھولیے، بڑے بڑے بیانات آئیں گے، میں صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ چاندی کی زکوٰۃ کتنی سب جانتے ہیں، سونے کی زکوٰۃ کتنی سب جانتے ہیں، روپے پیسے کی زکوٰۃ کتنی ہے سب جانتے ہیں، اناج کی زکوٰۃ کتنی سب جانتے ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ کتنی ہے سب جانتے ہیں، مال تجارت کے انکم پر کتنی زکوٰۃ ہے سب جانتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر لوگ کرتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر 10-20 ہزار روپے ان کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، 100-200 تھیلے چاول انہوں نے جمع کیا، ایک جگہ رکھ دیا، اور 200 لوگوں کو بلایا، عورتیں بھی آ رہے، غریب بھی آ رہے، ایک ایک چاول کا تھیلا دے دیا۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ کر مجھے بتائیے، یا کسی عالم سے پوچھ کر بھی بتائیے کہ کیا مال زکوٰۃ میں مال کے بدلے جو ہم روپے پیسے کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس کے بدلے ہم مال دے سکتے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ وہ آپ کے نہیں ہے جسے آپ دے رہے ہیں، اس کی ہے، اس کا اتھارٹی والا وہ ہے، اس کا مالک وہ ہے، وہ اپنے مال میں جس طرح چاہے خرچ کرے گا۔ آپ کون ہوتے ہوئے اسے بغیر پوچھے ہوئے تم جو ہے نا تھیلے دے رہے ہو، چاول دے رہے ہو، کپڑے دے رہے ہو، ساڑیاں دے رہے ہو؟ اور تو اور طرفہ تماشا یہ ہے زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں سب جانتے ہیں نا؟ کم سے کم یہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، بیسکس، تو اس کے معاملے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ میں سب سے پہلے اللہ نے کسے رکھا ہے بتائیے ذرا؟ للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم لاسٹ لائن میں رکھتے ہیں ان کو، لاسٹ میں۔ پہلے فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے بعد جو نئے مسلمان ہے، اس کے بعد جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں، جو جان قید ہے اس کے لیے، یا قرض دار ہے اس کے لیے، یا کوئی انسان مسافر ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر آتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے، یا کوئی جو ہے نا ایسا کوئی ادارہ ہے، کوئی مرکز ہے، کوئی سینٹر ہے، یہاں تو نہیں، بلکہ فقراء اور مساکین۔ میں یہ کہوں گا آج 2 باتیں یہاں پر، ایک تو یہ مال کی زکوٰۃ پیسے کے شکل میں نکلتی ہے تو پیسے ہی دینا ہے، اور اگر اللہ نے پہلے اور دوسرے نمبر پر فقیر اور مسکین کو رکھا ہے تو ہمیں بھی پہلے اور دوسرے نمبر پر انہیں ہی رکھنا ہے۔ ہم کیوں ترتیب میں الٹ پھیر کرتے ہیں، کیوں آگے پیچھے کرتے ہیں؟ فقیر مسکین ہمارا بھائی ہوگا، خالہ زاد ہوگا، پھوپھی زاد ہوگا، ماموں زاد ہوگا، ہمارا کوئی سسرالی رشتہ دار ہوگا، ہمارا کوئی ماں باپ کا رشتہ دار ہوگا۔ نہیں دیکھتے ہم ہزاروں ادھر بیچتے، وہاں تم تقسیم کرو، ادھر تم تقسیم کرو۔ میرے الفاظ ہمیشہ ذرا سخت ہوتے ہیں، لیکن میں محبت سے ہی بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا جو سسٹم اللہ نے نافذ کیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں نافذ کیا ہے کہ مہینہ 2 مہینے کسی کے کھانے کا انتظام ہو جائے، اللہ نے اس لیے منتخب کیا ہے، اس حکم، اس قانون کو نافذ کیا ہے کہ سال 2-4 سال کے بعد وہ جو آج زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ ہاتھ بڑھا کر کسی کو زکوٰۃ دینے کا مستطیع ہو جائے۔ ہم 1-2 ساڑی دے کر زکوٰۃ پورا کر لیتے ہیں، ایک 25 کلو کا چاول دے کر، اگر 25 کلو کا چاول اسے دیں گے آپ، 25 صدیاں گزر جائیں گے، وہ غریب کا غریب ہی رہے گا۔ 25 صدیاں گزرنے کے بعد، 25 صدیوں کا مطلب میں 2500 سال کی بات کر رہا ہوں، سوچ رہے آپ؟ اس کے بعد بھی اگر زکوٰۃ کی تقسیم آئے گی نا، اگر تب تک بھی اللہ اسے زندہ رکھے، اس وقت بھی وہ چاول کا ہی انتظار کر رہا ہوگا، یہ نہیں انتظار کر رہا ہوگا کہ کون ہے زکوٰۃ کا مستحق۔ آج زکوٰۃ دینے والوں نے مجھے دے کر مضبوط کیا ہے، میں 2-4 لوگوں کو زکوٰۃ دوں۔ یہ سسٹم کے غلط ہونے کی وجہ سے
صدیاں گزر جائیں غریب کا غریب ہی رہتا ہے انسان. تو زکوٰۃ کا جو سسٹم اللہ نے قائم کیا ہے اس طور پر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. ایک اور بات جو درد سے پیش کروں, بات کو ختم کر دو, سوچا تھا 1-10 ہی کو ختم کر دو کیونکہ آپ تو سنتے ہی رہیں گے, خرچہ تو مجھے کرنا ہے, لیکن بات نکلی تو نکلتی ہی چلی گئی. ایک آخری بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں میرے بھائیوں, میں یہ جو موضوع آج میں نے منتخب کیا ہے اس لیے نہیں کہ آپ خرچ نہیں کرتے ہیں, بس ریوائز کر رہا ہو, لیکن ایک درد میرے اندر یہ ہے کہ ہم خرچ ضرور کرتے ہیں. ہم جو ہے زکوٰۃ تو جیسا دینا ویسا دیتے, عام جو صدقہ خیرات ہے اسے جو ہم دیتے ہیں, اللہ کی پناہ جب میں فوٹوؤں میں دیکھتا ہوں, تصویروں میں دیکھتا ہوں, کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک یتیم بچہ کھڑا ہے یا بیوہ عورت کھڑی ہے یا کوئی مجبور انسان کھڑا ہے اور ایک چھوٹا پیکٹ جو ہے وہ بھی 10 لوگوں سے چندہ کر کے چھوٹا پیکٹ, اعلان ہو رہے نا, غلط نہیں ہے, کرنا ہے. میں کس بات کی نکیر کر رہا ہوں اس پر غور کرے, نہیں تو شروع سے آخر تک سن کے 4 باتیں مولانا منع کرے, ان کو کون حق دیا, وہ دیا, یہ دیا. اللہ کی پناہ میں ایسا نہیں کہتا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے چندہ وصول کر کے تم 20-25 لوگوں کو جو دینے کا تہیہ کیے ہو رمضان میں, اللہ تمہارے اس کام کی ضرور قدر کرے گا. لیکن 15 لوگ ایک تھیلے کو پکڑ کے سامنے ایک بیوہ عورت کو رکا کے 25 فوٹو نکال کر تم 25 سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جو بھیجتے ہو, ارے کبھی دیکھے ہو کہ تم جس فیلنگ سے دے رہے ہو فوٹو کا سوچ کر وہ عورت کی کیا فیلنگ ہو رہی ہوگی. اللہ تو نے مجھے اتنا مجبور کر دیا, آج تک تو نے مجھے چھپا دیا تھا کہ میں مجبور ہوں, تیرے ان ظالم بندوں نے میری مجبوری کو پورے معاشرے میں عام کر دیا. میں نے دیکھا ہے, آپ بھی دیکھے ہوں گے, اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر انسان کی نگاہوں سے ایسی تصویریں گزر رہی ہوں گے کہ تصویر نکل رہی ہے, ایک ہاتھ عورت کا اس اناج پر ہے تو دوسرا ہاتھ پلوں پر ہے کہ کہیں میری صورت نہ نظر آ جائے. ارے اچھی صورتوں والوں, اتنے عزت والے ہو گئے تم کہ دے دے کر ان کی صورت بگاڑنے پر تلے ہوئے ہو. ارے اس سے اچھا ہے تو دینے سے نہ دو تم, اور جو جمع کرے وہ خود کھاؤ. لیکن ایسا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. مسجدوں کے سامنے ٹھیلے لگتے ہیں, مدرسوں کے سامنے ٹھیلے لگتے ہیں, کہیں کوئی حال لیا جاتا ہے, کوئی پروگرام کیا جاتا ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور لوگوں کو بلا کر کہا جاتا ہے فلاں فلاں کو ہم نے بلایا ہے, یہ عورت یہاں سے آئی ہے, یہ عورت وہاں. ارے اس کے ایڈریس کو بھی بتا رہے, تم کیا سوچ رہے ہو تم؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا عالم ہوگا, سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی گرمی اتنا بڑھائے گا کہ کوئی سر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. اس وقت بھی 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں سے ایک قسم کا وہ انسان ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا تھا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی. ہمارے صحابہ اور اسلاف رات میں نکلتے تھے نیند کو قربان کر کے, پوچھو کیوں؟ ہاتھ میں کچھ چیز لے کر نکلتے تھے. ان سے پوچھا جائے تم رات میں کیوں نکل رہے ہو اور یہ کیا ہے؟ کہتے تھے کہ ہم رات میں اس لیے نکل رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر کسی مجبور کی جھولی ہم بھر دے اور اس عمل کا علم صرف اللہ کو ہو جائے, ورنہ دن کے اجالے میں جائیں گے تو کئی لوگوں کو اس کا علم ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ تصویر کشی یہ لوگوں کی خودکشی کا سبب ہے, یہ لوگوں کے احترام کی خودکشی کا سبب ہے. ان کے تم احترام کو, ان کے فیلنگ کو تم مار رہے ہو, قتل کر رہے ہو, جنازہ نکل رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور طرفہ تماشا میں بتاؤں, یہ رمضان میں ہو رہا ہے. کب ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہو رہا ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ کا اس ماہ مقدس سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہی بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ کہنے اور سننے والوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان گزر رہا ہے, 2 دن کے بعد آدھا رمضان گزر جائے گا. آدھے سال سے انتظار کر رہے تھے, آدھا گزر بھی رہا ہے. اللہ صرف آدھا باقی ہے. اللہ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, زبان کی عبادت کی توفیق عطا فرما, دل کی عبادت کی توفیق عطا فرما, بدن کی عبادت کی توفیق عطا فرما, مال کی عبادت کی توفیق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما, ذکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قیام اللیل کی توفیق عطا فرما, روزوں کو بڑے آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو عمل تو نے تیرے نبی کو بتایا ہے کہ رمضان میں میرے بندوں کو یہ کرنا چاہیے, اللہ ہم سب کو ان میں سے ہر عمل کو اپنی استطاعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ. اللہ اگر ہمارے عمل کو تو قبول کرے تو اللہ ایسے کئی رمضان ہمیں عطا فرما.
کئی رمضان میں ہمیں زندہ رکھ، کئی رمضان میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔